نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ چھٹی تراویح آپ نے ادا کی ہے، 9 پارے تلاوت ہو چکے ہیں، مختصر سا درس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ امانت اس کو سپرد کرنی ہے جو اس کا اہل ہے، نااہل کو ووٹ نہیں دینا، نااہل کی تائید نہیں کرنی، جو اہل نہیں ہے اس کو کوئی منصب کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ عربی میں کہتے ہیں اذا کان الغراب، جب کوا کسی قوم کا سربراہ بن جائے، سیہدیہم طریق الہالکین، تو وہ ہلاکت کے ہی راستوں کی طرف چلاتا ہے، وہی راستے دکھاتا ہے۔ اب اناڑی کو ڈرائیور بنائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیم حکیم خطرہ جان، آپ کے ہاں نیم آدھے کو کہتے ہیں۔ تو جو اہل نہیں ہے اس کو منصب دیا جا سکتا نہیں۔ ہم رشتے ناتوں میں، کاروبار میں بہت تفتیش کرتے ہیں، مگر ایمان کے معاملے میں دیکھتے نہیں۔ تو ہم نے تعلیم ہدایت اس سے لینی ہے جو اہل ہے، جو خود ہی نہیں پورا جانتا وہ دوسرے کو کیا بتائے گا؟ تو غلطی بتائے گا، پھر دلو فادلو، وہ بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور جب تمہیں لوگوں میں حکم بنا دیا جائے، فیصلہ کرنے والا، تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، نہ ادھر جھکاؤ ہو نہ ادھر جھکاؤ ہو، صحیح صحیح بات۔ آج کل برادری کا، ذات پات کا لحاظ نہیں، جی یہ اپنا والا ہے، اس کا کچھ تو لحاظ کرنا ہے، جی یہ میرا دوست ہے، یہ میری پارٹی کا ہے، ناراض ہو جائے گا۔ عدل کے حوالے سے جب بات ہوگی تو پھر عدل کیا جائے گا، کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں نے مختصر بات کی ہے، ان دونوں کے پیچھے واقعات بھی ہیں، اگر سناؤں گا ٹائم زیادہ لگے گا۔ ہم لوگ خیال نہیں کرتے، جب غلط کے سپرد کر دیں گے تو تباہی آتی ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اس کے رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
اور جو تم میں امر والے ہیں، حکم والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد حکومت ہوتی ہے، حکمران ہوتے ہیں، مگر اس کی اصل تفسیر یہ ہے کہ جو صحیح طور پر اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا حکم مانا جائے گا۔ پہلے دو حکم جو ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی، اطیعوا کا لفظ رسول کے ساتھ بھی ہے، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اولی الامر اگر حکومت والے بھی ہیں تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دیتے ہیں تو مانا جائے گا، ورنہ اونچی کہیں، پھر کہیں، کیوں کہلوا رہا ہوں؟ نہیں جی، باس ہے، مالک ہے، فیکٹری کا، کارخانے کا، ادارے کا، پارٹی کا، کسی نہیں جی اس کا حکم ماننا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے تو نہ ماں کا حکم مانا جائے گا، نہ باپ کا حکم مانا جائے گا، نہ بادشاہ کا حکم مانا جائے گا۔ سن لیا آپ نے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کے مقابل کسی اور کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ پھر ہم لوگ بیکار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں کو یعنی منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ کس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے رسول کی طرف، کیا مطلب جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ لوگ اڑی کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ جب قرآن کا، رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد میری تمہاری مرضی کی کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ اب اس بات پہ اگر ہم غور کریں تو آج ہم کتنی پالیسیاں غلط اپنائے ہوئے ہیں، کچھ حکومت نے، کچھ لوگوں نے، کچھ گھروں نے، کچھ برادریوں نے۔ تو ہمیں پالیسی بناتے وقت دیکھنا ہے کہ وہ شریعت و سنت کے خلاف نہ ہو، اگر ہوگی تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت سن لیں، پھر میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بامحاورہ ترجمہ یہ کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ تو رسول کا کہنا ماننا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ پہلے بھی یہ باتیں کر چکا ہوں، پھر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف قرآن مانیں گے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بہت بعد میں کہیں جا کے ان کو جمع کیا گیا ہے، راوی کون ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے پاس اس کے لیے کنفرمیشن نہیں ہے، لہٰذا صرف قرآن مانیں گے، ہم حدیث نہیں مانیں گے۔ تو یہ لوگ کہلاتے ہیں منکرین حدیث۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حدیث کا انکار کرنے والے۔ تو میں اس پر بہت لمبی تقریر کر سکتا ہوں، دو تین باتیں۔ اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیا ہے ان کے پاس، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، کہ جنہیں حدیث پر اعتبار نہیں، اس کے راویوں پر ہے۔ اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ اگر نبی پاک کو، ان کے صحابہ کو اور امت کے وہ لوگ جن کے ذریعے یہ ہمیں پہنچا ہے ان پر اعتبار نہیں کرو گے تو تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ایک۔ دوسری بات یہ کہ قرآن میں تقریباً 700 جگہ نماز کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟
صلاۃ عربی میں، آپ فارسی میں نماز کہتے ہیں، پریئر کہتے ہیں انگلش والے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کے ارکان، رکوع کا لفظ قرآن میں، قیام کا لفظ قرآن میں، سجدے کا لفظ قرآن میں، قعدے کا لفظ بیٹھنے کا لفظ قرآن میں، یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اس کا ذرا ذکر سناؤ نا مجھے قرآن میں۔ باندھنے ہیں، ذرا دکھاؤ مجھے۔ ترتیب جس سے ہم پڑھتے ہیں ذرا بتاؤ مجھے قرآن میں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی رکعتیں بتاؤ قرآن میں۔ کون سے فرض ہیں، کون سی سنتیں ہیں، کون سے نفل ہیں، کون سے واجب ہیں۔ اگر نبی کا دامن چھوڑ دیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اونچی مغرب کی 3 رکعتیں دکھا دو مجھے قرآن میں۔ تو نبی کا دامن چھوڑ کر قرآن پر عمل ہو سکتا نہیں۔ زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں 100 پر؟ 2.5 روپے، 2.5%، 40واں حصہ دکھاؤ مجھے قرآن میں۔ ساری امت دے رہی ہے زکوٰۃ، ذرا 2.5% کا لفظ قرآن میں دکھاؤ۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ان کا کوئی سر پیر، اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا ہے ہمیں یا اہل القرآن کہہ کے نہیں پکارا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نبی کا دامن چھوڑ کے ہم دین پر عمل کر سکتے نہیں۔ ظہر عصر میں آپ نے کبھی امام صاحب کو دیکھا کہ وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اونچی دکھاؤ قرآن میں۔ حج کے لیے ہم جاتے ہیں، حج کے تمام ارکان ترتیب کے ساتھ مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ تم جو کرنا ہے اللہ نے پہلے فرما دیا، رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے، اور قرآن نے کہہ دیا جو رسول کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے، کیونکہ نبی کے منہ پر کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے۔ تو بات میں نے مختصراً آپ کو سمجھائی۔ اب اگلا ذکر سنیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے حبیب تیرے پاس آ جائیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ نہیں ہے کہ نافرمانی میری کی ہے، اپنی جان پر کر لیا ہے ظلم تو اب میرے پاس آئے، نہیں، محبوب تیرے پاس آئیں۔ تیرے پاس آ کر کیا کرے؟ آ کر فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہیں۔ بات بن جائے گی؟ نہیں۔ واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کی سفارش کرے، رسول ان کے لیے بخشش چاہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ، اللہ کو پالیں گے۔ کس حال میں؟ تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ تو گناہ کر لیا ہے تو جانا کہاں ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں، وہاں جا کر اللہ سے معافی چاہنی ہے، رسول سے سفارش کروانی ہے، تب بات بنے گی۔ اچھا، اب یہ آیت منسوخ الحکم نہیں ہے۔ منسوخ الحکم کا مطلب کہ یہ حکم کینسل نہیں ہوا، یہ قیامت تک جاری ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو سب تو مدینے نہیں جاتے۔ اگر یہ کہو گے کہ یہ حکم صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، تو پھر کیا قرآن بھی ان لوگوں کے لیے تھا؟ قرآن تو ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے ہے۔ تو یہ حکم سب کے لیے ہے، تو سب تو مدینے جا نہیں سکتے۔ کسی کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کو ویزا نہیں ملا، کسی کو چانس نہیں ملا، تو کیا مطلب؟ جہاں بھی ہو وہاں سے نبی کی طرف توجہ کر لو، کیونکہ اللہ کا نبی نورانی روحانی طور پر پوری کائنات میں جلوہ گر ہے۔ دل مدینہ بنا لو تو پھر ہر وقت حاضری ہو جائے گی۔ تو نبی کے پاس جانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اونچی۔ آج کوئی کہے کہ مدینہ جانا ضروری نہیں ہے تو اس کی بات سنیں گے یا اللہ کی سنیں گے؟ اونچی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت جانے لگے، عالم ہے،
اللہ نے بے پناہ علم عطا فرمایا۔ وہ جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو تو کہتے ہیں ہم نے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نزہت کدھر کی ہے، نہضت کدھر کی ہے، کدھر جا رہے ہو، نیت کدھر کی ہے؟ تو اب چونکہ عالم ہے دلیل دیتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کیا حضرت ابراہیم ہوتے؟ کیا ان کے بیٹے ہوتے؟ کیا کعبہ ہوتا؟ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ نے فرما دیا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو یہ ساری برکتیں حضور کی ہیں۔ اب مدینے جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو نبی کے بغیر بات بنتی نہیں، جو نبی کا دامن چھوڑ دے اس کو خدا ملتا نہیں۔ اگلی آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب تیرے رب کی قسم، اتنا پیارا انداز۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم کہ میں سب کا رب ہوں، رب العالمین ہے وہ، مگر فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیا مطلب؟ مجھے رب ہونے پر ناز ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ اب ہمارے ملک میں سٹی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے۔ اگر کورٹ کے فیصلے پر آپ ان کے منہ پہ کہہ دیں میں تمہارے فیصلے کو نہیں مانتا، غلط ہے تمہارا فیصلہ، تو وہ کہیں گے یہ توہین عدالت، کنڈم آف کورٹ، سزا دے دیں گے، تم نے عدالت کی توہین۔ آپ منہ سے نہ کہیں، دل میں برائی جانتے رہیں تو کیا توہین عدالت ہوگی؟ بند کمرے میں آ کے بولتے رہیں کیا توہین عدالت ہوگی؟ نہیں۔ مگر نبی کے بارے میں کیا حکم کہ جب نبی فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی تنگی نہ آئے۔ اگر دل میں بھی تنگی آ گئی تو ایمان نہیں رہے گا۔ پتہ چلا نبی کی شان خود اللہ بتا رہا ہے کہ میرا نبی فیصلہ کر دے تو پھر دل میں بھی تنگ نہیں ہونا۔ اس کے بھی بہت سے واقعات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ابھی تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جنت میں آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا، کیسے ملاقات ہوگی، زیارت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، ان کے حکم کو قبول کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے، مہربانی کی ہے، یہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ ہوں گے، ان کو وہاں بھی نبی کا ساتھ ملے گا۔ کسی نے کہا جنت میں جانے کی کوئی خاص بات بتاؤ کہ جنت کا شوق ہو، تو اگلے نے جواب دیا کہ وہاں حضور ہوں گے۔ اب بولو پھر کسی اور جگہ جانا چاہو گے؟ آج ہم مدینہ جانے کو تڑپتے ہیں کہ نبی کا شہر، وہ گلیاں دیکھیں، وہ مسجد دیکھیں، وہ منبر دیکھیں، وہ محراب دیکھیں، وہ جگہ دیکھیں جہاں نبی بیٹھتے تھے، بولتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ تو نبی کو دیکھنا کتنی بڑی بات، جب ان جگہوں کو دیکھنے کی اتنی تڑپ تو نبی کو دیکھنا کتنی شان۔ اور حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، ابھی تو تم مجھے دیکھ رہے ہو نا، تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو مجھے بہت پیار کریں گے، اور وہ چاہیں گے ان کا سارا مال لے لے کوئی اور مجھے زیارت کرا دے، میری زیارت کرا دے۔ تو ہم لوگوں کے بارے میں حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ ایسے آئیں گے جو بہت پیار کریں گے
اور سب کچھ دے کر بھی ان کے لیے سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ میرا دیدار کر لیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم نبی پاک سے پیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو جو نبی سے پیار کرے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے تھے، اس وقت ہم سنتے تھے، بعد میں سمجھ آئی۔ فرماتے تھے اللہ جس پر بہت مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو جائے اس سے وہ محبت نکال لیتا ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو جب یہ بتا دیا گیا، اب نبی کا کہنا ماننا، کس کا کہنا ماننا ہے؟ اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ اس بارے میں ہم نے کوئی ادھر ادھر کی بات سننی نہیں۔ مسئلہ ہے دیت، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دیت، اردو میں خون بہا، انگلش میں بلڈ منی۔ کسی سے قتل ہو جائے، نشانہ لیا تھا میں نے پرندے کا اور گولی لگ گئی انسان کو، تو یہ میرا قتل عمد نہیں ہے، ارادے سے قتل نہیں ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ مارنا نہیں تھا مگر کوئی مر گیا، میں سبب بن گیا، گولی میری لگ گئی، خنجر میرا لگ گیا، مارنا تھا کسی اور کو، تو اب ورثاء قصاص کا مطالبہ کریں۔ تو قصاص بدلے کو کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ کٹا ہے تو ہاتھ، بندہ کٹا ہے تو بندہ، یا پھر وہ کچھ رقم لے کر راضی ہو جائیں بدلے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیت۔ کیا کہتے ہیں؟ دیت۔ مرد کی پوری دیت ہوتی ہے، عورت کی آدھی، عورت کی آدھی دیت اس کی پوری دیت ہے۔ آج خواتین شور کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں، دیکھو یہ کیسا دین ہے، وراثت میں بھی ایک حصہ دیا، دیت بھی آدھی ہے، تو عورت کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو تم نے سمجھا کیا ہے دین کو؟ پہلے پڑھو تو صحیح۔ اگر باپ کی طرف سے جائیداد میں عورت کو ایک حصہ ملتا ہے، لڑکے کو 2 ملتے ہیں، تو تم شور مچا رہی ہو۔ تو مرد کو صرف باپ کی طرف سے جو ملا وراثت میں وہ ملا، تمہیں شوہر کی طرف سے بھی ملے گا۔ تمہیں کس کی طرف سے؟ بیٹے کی طرف سے بھی ملے گا، تمہیں رشتہ داروں کی طرف سے بھی ملے گا، وہ تم نے دیکھا نہیں۔ تمہیں جتنا مل رہا ہے مرد کو تو اتنا مل نہیں رہا، پھر بھی شور کر رہی ہیں کیونکہ جانتی نہیں۔ مہر الگ ملے گا، جہیز تو بہرحال جو بھی ہوتا ہے وہ اس کا میں مسئلہ نہیں کر رہا اس وقت، لیکن مہر الگ ملے گا، شوہر کی طرف سے حصہ الگ ملے، تو وہ نہیں شمار کر رہے۔ ایک طرف سے کم کیا تو اللہ نے دوسری طرف سے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اس کو شمار نہیں کر رہے۔ کسی سمجھانے والے نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آدھی دیت ہے تو تمہیں سمجھ آئیے کہ ہے کیا۔ مثلا بیوی قتل ہو جائے، بیوی کسی سے خطا ہو جائے، قتل ہو گئی، تو بیوی کی دیت ہوئی آدھی، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ مثلا میں سمجھانے کو کہہ دوں 100 روپے دیت ہے، اگر سمجھانے کے لیے، یا آپ 100 اونٹ کہہ لیں کہ 100 اونٹ دیت ہے، تو عورت کی دیت کتنی ہوئی؟ 50۔ تو بیوی قتل ہو گئی تو شوہر کو کتنے ملیں گے؟ اونچی۔ اور اگر شوہر قتل ہو گیا تو بیوی کو کتنے ملیں گے؟ فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اونچی۔ تو پہلے مسئلہ تو سمجھو، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو، پہلے مسئلہ تو سمجھ لو۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام میں عورت کا، اسلام ہی نے تو عورت کو عزت دی ہے، اسلام سے پہلے عورت کا جو حال تھا وہ تمہیں معلوم نہیں۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، مجاہدین کا کتنا درجہ ہے؟ جو لوگ میدان جنگ میں جاتے ہیں، جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، ان کا بھی احوال بیان ہوا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، میں مختصراً سنا دیتا ہوں۔ حضرت جندب بن دمرہ یا جند بن دمرہ ایک صحابی تھے اور بہت عمر رسیدہ، جس کو ہم بوڑھے ہونا کہتے ہیں۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو یہ بہت بوڑھے تھے، ان کے بچے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ سب لوگ ہجرت کر گئے، یہ بڑھاپے کی وجہ سے اکیلے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ میں نے جانا ہے، کیونکہ ہجرت کا حکم سب کے لیے ہے، میرے اکیلے کے لیے تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی بوڑھا ہے تو نہ جائے، سب کے لیے تو مجھے بھی جانا ہے۔ بیٹوں نے کہا تو مسلمان ہو گیا ہے، ہم نے برداشت کر لیا ہے، اب چپ کر کے یہاں رہو، کھانا پینا دیتے رہیں گے، تو اب جانے کی ضرورت نہیں، تیری حالت نہیں سفر کرنے کی، اور ہم میں سے کوئی تیرے ساتھ جا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا کریں؟ کہ مجھے سواری کے ساتھ باندھ دو، سواری پہ بٹھاؤ، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، جس پہ بٹھانا ہے بٹھاؤ، اور رسیاں باندھ دو تاکہ میں گروں نہیں، اور مجھے مدینے کے رستے پر ڈال دو۔ جب انہوں نے کہا، بچوں نے کہا یہ نہیں مانتے، انہوں نے رسیاں باندھ کر ان کو ڈال دیا۔ اب سواری چل رہی ہے تو وہ ہلتی ہے، ہلنے سے رسیاں پڑ گئیں تھوڑی سی ڈھیلی، تو یہ اوپر سے آ گئے نیچے، مگر بندھے ہوئے تھے تو گرے نہیں۔ اب جا رہے ہیں، کچھ وہاں سے رستے میں لوگوں نے دیکھا ایک شخص ہے جانور کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور لڑک گیا ہے، وہ آئے، انہوں نے رسیاں کھول کے ان کو زمین پہ ڈالا، تو ان کا آخری وقت تھا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، میں اس ہاتھ کو، اپنے دائیں ہاتھ کو تیرے نبی کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، اور یہ میرا ہاتھ، اور دونوں ہاتھ ملا کر کہا میں تیرے نبی سے بیعت کرتا ہوں۔ میں سفر پہ نکلا، میری یہاں پر حالت یہ ہو گئی، میں بیعت کرتا ہوں، اور ان کی وفات ہو گئی۔ مدینہ منورہ خبر پہنچی تو کچھ صحابہ نے کہا ان کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مدینہ پہنچے نہیں، نکلے مگر پہنچے نہیں، تو ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے آیت اتار دی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کر کے، کدھر؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ وہ کدھر جا رہے تھے؟ مدینہ۔ مکہ کہاں؟ مکہ چھوڑ کے جا رہے۔ اللہ کا گھر کہاں؟ مکہ میں۔ جا کدھر رہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کیا مطلب رسول کی طرف جانا؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، حجر اسود کے لیے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ کیا مطلب؟ کعبے کو بھی عزت ملی ہے تو میرے نبی کی بدولت ملی۔ کعبہ وہیں تھا، کعبے کی جان چلی گئی، تو اب حضور کی طرف جانا، کس کی طرف جانا؟ اللہ کی طرف۔ ثم یدرکہ الموت، وہ نکل پڑا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، اس کو موت نے آ لیا، موت نے گھیر لیا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، چونکہ وہ نکل پڑا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، اللہ اس کو ثواب دے گا۔ یہاں سے پتہ چلا مومن نیت کر لے اچھے کام کی، کسی وجہ سے وہ کام پورا نہ ہو، اللہ اس کو ثواب دے دیتا ہے۔ ثواب، آپ نے حج کی نیت کر لی، ٹکٹ بنا لی، تیاری کر لی، اچانک نہیں پہنچ سکے، ثواب مل جائے گا، مگر گناہ کا ارادہ نیت کرنے پہ گناہ نہیں ملے گا جب تک گناہ کریں گے نہیں۔
نیکی کی نیت پہ ثواب مل جائے گا، گناہ کی نیت پہ گناہ نہیں ملے گا۔ جب تک گناہ کریں گے نہیں، یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے، مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے، تو اللہ تعالی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کیا کریں کہ ہمارے کام بھی اچھے ہوں، نیت بھی اچھی ہو، اور ہم لوگ جو بھی کریں یاد رکھیں اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی۔ توبہ کرنے میں نہیں کر لوں گا، ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہو کے کر لوں گا، تو پتہ ہے کہ اگلا سانس ہے یا نہیں ہے۔ تو زندگی کی امید پہ گناہ کو ٹالنا، توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا، یہ سمجھدار کا کام نہیں ہے۔ اونچی کہیے گا، سمجھدار کون ہے؟ جو فوراً توبہ کر لے۔ آخری بات سنیں آج کی، تھوڑا سا آپ کو کچھ سمجھانا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں۔ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے، نمازیں بھی پڑھ لیں، کچھ روزے بھی رکھ لیے، مگر ہم نے ہدایت پانے کے بعد نبی کا دامن چھوڑ دیا، نبی کو تکلیف پہنچائی، نبی کے خلاف کام کیا، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کا راستہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آج کے حالات کے مطابق دیکھیں، راضی کس کو کرنا تھا؟ اللہ اس کے رسول کو۔ راضی کس کو کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جدھر پھیریں گے ادھر پھیر دوں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھرنے والوں، پھر جدھر پھیرو گے، مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کے جدھر پھیرو گے ادھر پھیر دوں گا، اور پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑنا، اونچی کہیے گا۔ آج مجھے جب پتہ ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبی سے وفا کرنا، نبی کی غلامی کرنا، نبی کی دامن میں آنا، یہی اللہ کو پسند ہے۔ میں مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر چلا جاؤں غیروں کے راستے پر، تو پھر کیا میں نے مسلمانی کا حق ادا کیا؟ ابھی آپ اس بات کو سمجھیں، جو بات میں نے کہا نا میں نے سمجھانی ہے، وہ کیا؟ مجھے لالچ ہو جائے، پاکستان میں اچھی نوکری نہیں مل رہی، باہر بہت اچھی نوکری مل رہی ہے، پھر یہ کہ پاکستان کی کرنسی سے اس کو ضرب دوں گا تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میں نے سوچا یار یہاں کیا رکھا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، جبکہ مجھے جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق میرا گزارا ہو رہا ہے، مگر میں لالچ کرتا ہوں۔ اب گیا میں وہاں، جا کر میرے سے مسجد چھوٹ گئی، مجھ سے با جماعت نماز چھوٹ گئی، مجھ سے مسلمانوں والا ماحول چھوٹ گیا، میری غذا مشکوک ہو گئی، میرا رہنا سہنا دوسروں کے، اب ان کے قانون کی پابندی، مجھے ان کی وفاداری کا ان کو یقین دلانا ہے کہ میں تمہارا وفادار رہوں گا۔ میں نے یہ جتنا کچھ کیا، یہ میں نے دین کا راستہ چھوڑا یا نہیں؟ اونچی کہیے گا۔ ایک ہوتا ہے مجبوری، ایک ہوتی ہے مجبوری کہ آپ کو کوئی مجبوری ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، کوئی اور چیز ہے، لیکن کچھ لوگ شوق میں جاتے ہیں۔ اب آپ گئے اور آپ نے دین میں کمزوری کر لی، بتائیے فائدہ ہوا یا نقصان؟ اونچی۔ اب اللہ فرماتا ہے جو پھیرے گا، اچھا بہت سے لوگ وہاں جا کے اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، صحیح رکھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، لباس میں، اپنے طور طریقے میں۔ بعض لوگ وہاں جا کے زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور بعض بہت بگڑ جاتے ہیں۔ تو اب جو پھیرے گا اللہ فرماتا ادھر ہی پھیر دیں گے، اور ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم۔ تو اب ہم نے سمجھنا ہے کہ مجھے وہ کرنا ہے جس میں میرا ایمان سلامت رہے۔
میرا ایمان اونچی کہیے گا، اس کی پرواہ ہم کم کرتے ہیں، فائدہ ملے، ایمان کی سلامتی نہیں مانگتے، ایمان جیسی کوئی نعمت اونچی کہیے گا نہیں ہے۔ تو اب جو بھی ہمارا قدم اٹھے ایمان کو بنیاد بنایا کرو، ایمان کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور جو لوگ کسی طرح بھی ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر تو اللہ فرماتا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں کبھی بھی کسی سے لچک نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے معاملے میں پکے درخت بھی ہل جاتے ہیں آندھی سے، ذرے بھی، پتھر بھی، لیکن جو چٹان ہوتی ہے نا، راک، وہ ڈٹی رہتی ہے۔ تو اس طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ سب کچھ دے دوں گا، ایمان نہیں دوں گا۔ یہ ہے اصل ہمارا کام، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج چونکہ ایک جگہ جانا ہے، نہیں تو میں 10 منٹ اور لگاتا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔